اچھا اب اس کے اندر جو چیز ہے جو سمجھنے والی ہے کہ یہ افراد، اچھا اس میں زیادہ تر افراد مجھے جو ہے نا وہ لگتے ہیں سادہ لاء ٹائپ کے، اور اپنے طور پر اچھا پیچھے اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ جو ہوتے ہیں وہ ان سادہ لاء افراد کے ساتھ ہی اصل میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی اس طرح کی راہ چیز دکھاتے ہیں جس پہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے خاص بن جاتا ہے۔ شیعت کو مسلمانوں کی صفوں سے ایک الگ کرنے کی بظاہر ایک سازش بھی لگتی ہے کہ ان کو ہر چیز سے کاٹ دیا جائے۔ ابھی میں چند ایک اور مثالیں بھی آپ کو دوں گا کہ جو بظاہر لوگوں کی یا سادات کرام کی بڑی حمایت میں لگتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ اصلاً ان کے خلاف ایک اس لحاظ سے سازش ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہمارے ہاں شمار ہوتی ہے تقیہ مداراتی، ایک تقیہ خوفی ہوتا ہے جو جان مال عزت و آبرو جا رہی ہے تو اس وقت کے متعلق جو ہے ہوتا ہے جو انسان تقیہ کرتا ہے، لیکن ایک تقیہ مداراتی بھی ہے۔ اگر آپ حج کے احکام اگر دیکھیں تو اس میں جو ہے شیعوں کا غیر شیعوں کے ساتھ نماز جماعت پڑھنے کی تاکید آئی ہے کہ ان کے ساتھ نماز جماعت پڑھیں، ان کے ساتھ اجتماعات میں شریک ہوں، بلکہ یہاں تک ہے اگرچہ آغا سیستانی کا بس ایک اختلاف ہے، حتیٰ کہ اگر وہاں پر حکومت سعودی عرب اپنے طور پر یہ اعلان کرے کہ چاند اس چاند کے مطابق جو ہے وہ حج ہوگا تو پھر اور ہمارے نزدیک وہ چاند ثابت نہیں ہے مثلا، تو وہ ان کے مطابق ہی پھر حج کرنا بھی جو ہے وہ مراجی کی ایک اچھی بڑی تعداد کہتی ہے کہ پھر اسی کے مطابق ہی عمل کریں۔ آقا سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے اس مسئلے میں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں احتیاط واجب اگر آپ کے نزدیک چاند ثابت نہیں ہے اور چاند کا ڈفرنس آ رہا ہے تو آپ کو اپنے مطابق حج کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے استاد سے بھی ڈسکس کیا تھا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بالفرض یہ، تو انہوں نے کہا نہیں حکومت سعودی عرب تو بلکہ بڑی خوش ہوگی، وہ چاہے گی کہ دنوں میں کے لحاظ سے حاجی ڈیوائیڈ ہو جائیں تو ان کے اوپر ایک لوڈ بھی ذرا کم ہو جاتا ہے، یعنی اپنے طور پر انہوں نے ایک اپنی رائے دی۔ لیکن یہاں پر اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یعنی جو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ہیں جن کے نزدیک جو حج عید الاضحیٰ کے لحاظ سے یعنی جو ذی الحج کا چاند اگر یہ ثابت نہیں بھی ان کو ہو رہا ہے اور ایک دن آگے پیچھے ہے اور وہ حکومت نے وہاں کی دوسرا اعلان کیا حج کے سلسلے میں، تو احتیاط واجب میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر کے ان کے مطابق ہی حکومت یا اعلان کے مطابق حج کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا، ان کے پروگرام میں ان کے اموات میں شریک ہونا، یہ تقیہ مداراتی کہلاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی اسلام نے تو یہ والا حکم دیا اور آپ ایسی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں جس سے آپ بالکل کٹ کے الگ ہو جائیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ جی ہم نماز جماعت نہیں پڑھیں گے، اور عین اسی وقت کے جس وقت تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بعض مومنین کہتے ہیں نہیں ہم اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں بالکل مخالف سمت میں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس وقت تاکید ہے یعنی انہی کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے نماز آپ کو خود پڑھنا ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے اور نماز تاکہ مسلمانوں میں ایک اتحاد اتفاق اور اس طرح کی چیز بھی رہے۔ تو بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک الگ سے نظر آئیں، کٹ کے سب لوگوں سے کٹ کے جناب الگ ہیں کہ یہ پوری دنیا خوشیاں منا رہی ہے اور یہ لوگ کھڑے کسی جگہ نوحہ ماتم کر رہے ہیں، ماتمی سنگت ہو رہی ہے اور زبردست قسم کا ماتم ہو رہا ہے۔ ماتم میں کوئی اس لحاظ سے ہم اس کی وہ نہیں کر رہے قباحت، لیکن اس دن کو غم کے دن کے منانے کے طور پر جو اپنے گھر میں آپ ماتم کر لیں، رو بھی لیں، جیسا بھی کر لیں، لیکن ایسا تاثر پوری دنیا پہ نہ جائے کہ ان لوگوں کی تو کوئی عید ہی نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح سے کیا ہوتا ہے بہت سے اس سادہ لوگ افراد بظاہر یہ اچھا ان سب کے پاس کیا ہے، یعنی ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جو جس طرح سے ہم غم مناتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں یہی اصل میں یعنی ایک لحاظ سے ٹھیکیداری لے لیتے ہیں، آئمہ کی سادات کی ٹھیکیداری لے لیتے ہیں۔ اچھا یہ جتنے بھی اس قسم کے افراد ہیں آپ دیکھیں گے خمس دینے کے بھی قائل نہیں ہیں، یعنی سادات کرام پہ کہتے ہیں صدقہ حرام ہے ان کے اوپر، یعنی جو عام مستحب صدقات سب سادات لے سکتے ہیں، صرف صدقہ فطر نہیں لے سکتے اور صدقہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، یعنی صدقہ فطر اور صدقہ زکوٰۃ صرف یہی تو نہیں لے سکتے، باقی تو سب لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ سادات رد مظالم بھی لے سکتے ہیں زیادہ تر مجتہدین کے نزدیک، عام مستحب صدقات جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں سادات کا معاشی استحصال، یعنی نہ تو سادات کے پاس صدقہ جائے گا، نہ سادات کے پاس مثلا وہ تو زکوٰۃ تو ویسے ہی زکوٰۃ مال بھی نہیں جا سکتی غیر سید کی، نہ سادات کے پاس جو ہے وہ فطرہ جائے گا
اس لحاظ سے غیر سید کا. اور آپ کہتے ہیں خمس جو سہم سادات ہے، جب خمس ہی نہیں نکلے گا تو آپ تو قائل ہی نہیں ہے، تو وہ بھی ان کے پاس نہیں جائے گا، تو معاشی استحصال ہو جائے گا ان کا. یعنی جو بظاہر بڑے سادات کا دم بھرتے ہیں، یہ ان کی معاشی پوری چین کو کاٹ دیتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا سادات لڑکیوں کی شادیوں کو مشکل بنانا کہ نہیں جناب سادات کی غیر سید سے شادی نہیں ہو سکتی. اچھا یہ افراد یہ بھی نہیں کرتے. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جب اس متعلق پورے 2-2.5 گھنٹے کا پورا ایک لیکچر لے چکے ہیں سید کی غیر سید سے، سائدانی کی غیر سید سے شادی کے سلسلے میں، تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ بھائی اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں اس میں اپنے کاز میں جو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، چلے ہم مان لیتے ہیں صحیح، تو آپ کو پھر ایسے ادارے بنانے چاہیے کہ جہاں پر آپ کے سادات لڑکیوں کے رشتے کا آپ جو ہے اس کے انتظامات کریں. معاشی کومک جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خمس بھی نہیں دیا جائے گا ان کو، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جائے گی، صدقہ ان کو نہیں دیا جائے گا، تو ان کی پھر معاشی اس کے لیے آپ کچھ ادارے قائم کرنے چاہیے تھے آپ کو. آپ اتنے زیادہ سادات کے حقوق کے نگہبان ہیں، ان کی عزتوں کے رکھوالے ہیں، تو یہ سب کام کرنے چاہیے تھے نا. سادات ایسی خواتین جن کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، سادات نہ رشتے اس لحاظ سے اویلیبل ہوتے ہیں، غیر سادات پہ بھی آپ نے پابندی لگا دی ہے اور کوئی متبادل انتظام بھی نہیں کیا، تو ان میں کرپشن کا فروغ بھی ہو رہا ہے، ان کی شادیوں کو آپ اور مشکل بنا رہے ہیں. تو یہ بظاہر اس طرح کے جو عید نہ منانے والے، خمس نہ دینے والے، سادات لڑکیوں کی غیر سید شادیوں کے مخالف، انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب ایک چیز بنا رکھی ہے جس میں شیعت مسلمانوں سے بھی کٹ رہی ہے اور اپنے اندر بھی ضعف کا شکار ہو رہی ہے. مالی لحاظ سے کمزوریاں، اس کے لحاظ سے شادیوں کے لحاظ سے کرپشن کا فروغ اور بہت سارے مسائل کا شکار قوم کو یہ لوگ کر رہے ہیں. کچھ اپنی سادہ لوہی میں کر رہے ہیں اور کچھ ان کو بیوقوف بنانے والے جو اوپر شاطر افراد بیٹھے ہوں گے، وہ افراد ان افراد کی طرف سے یہ چیز ہو رہی ہے.